بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اذان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اذان کی بڑی برکت ہے۔ اذان کی مشروعیت نماز کے وقت کی خبر دینے کے لیے، 5 وقت کی نماز کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ فرض نماز کے علاوہ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان دینا، سیدھے کان میں اذان دینا اور الٹے کان میں تکبیر اقامت کہنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اذان سننے سے بڑی بڑی روحانی اور جسمانی بیماریاں ٹلتی ہیں۔ نفسیاتی مسائل اذان پڑھنے اور سننے سے حل ہوتے ہیں۔ اذان کی برکت سے جادو جنات کا اثر ختم ہوتا ہے۔ بے چین اور بے سکون لوگوں کو اذان سننا چاہیے۔ اذان کے وقت خاموش ہو کر سننا اور اذان کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ اذان اللہ پاک کی طرف سے بلاوا ہے۔ اذان کے 2 جواب ہیں۔ ایک اذان کا جواب یہ ہے کہ اذان سنتے ہی فوراً نماز کے لیے چلے جائیں، اور ایک اذان کا جواب یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہے وہی کلمات آپ بھی دہرائیں۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کی آواز کا ادب کرنا چاہیے۔ جو لوگ اذان کی آواز کا ادب کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بڑے بڑے انعامات سے ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر دور بھاگ جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بعض اور کئی مواقع پر اذان دینے کو مستحب کہا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص رنج اور غم میں مبتلا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان کی برکت سے اس کا رنج اور غم ہلکا ہو جائے گا۔ نمبر 2، مرگی کا مریض ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، جنات کی وجہ سے بھی اور دماغ میں خشکی کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ مرگی کے مریض کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان کی برکت سے اس کی بے ہوشی، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، جس شخص کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے کہے اس کے کان میں اذان دے۔ اذان کی برکت سے اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص بد مزاج ہے، اس کے کان میں بھی اذان دی جائے۔ نمبر 5، اہل باطل کے ساتھ لڑائی کی شدت کے وقت بھی اذان دینی چاہیے، مستحب ہے۔ لڑائی شدت سے جاری ہے، اب اذان دیں، اللہ اذان کی برکت سے اہل باطل کو شکست دیں گے اور اہل حق کو فتح عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6، آتش زدگی کے وقت کہیں آگ لگ گئی ہے اور آگ پھیلتی جا رہی ہے تو اب اذانیں دی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے اس آگ کو ختم فرما دے۔ نمبر 7، جہاں آسیب یعنی جن کا اثر ہو اور وہ تکلیف دیتا ہو اور جنات ظاہر ہو کر ڈراتے ہوں تو پھر وہاں پر اذان دی جائے۔ اذان کی برکت سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 8، جب مسافر جنگل میں رستہ بھول جائے اور کوئی شخص رستہ بتلانے والا نہ ہو
تو پھر جنگل میں کھڑے ہو کر وہ آذان دے، آذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ اس کے لیے بنا دیں گے۔ تو الغرض آذان بڑی برکت والی چیز ہے۔ اس کے الفاظ پر غور کریں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے آذان جب ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ آذان کو سننا چاہیے۔ کسی کام میں مصروف ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، آذان آپ سنیں، بالکل خاموش ہو جائیں اور آذان کا جواب دیں اور مسجد کی طرف نماز کے لیے چل پڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آذان کی برکات سے مالا مال فرمائے۔